اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے نا اختیار سے باہر ہوتی ہیں. میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ کل میں کافی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا ایک, تو وہاں پہ نا ایک بھائی جان تھے, وہ بڑی انہوں نے کمال بات کی, میرے سے نہیں کی, آپس میں وہ بات کرتے, بٹ آئی couldn't help but overhear them. سو میری نا بیک ان کی طرف تھی اینڈ I just heard them and it was something so beautiful. ان بھائی نے کہا کہ یہ جو ہے نا زندگی میں, انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو آپ کا کام شام کیسا چل رہا ہے. ایک بھائی نے پوچھا, میں نے تو دیکھا بھی نہیں کون لوگ تھے, لیکن ایک بھائی نے دوسرے پوچھا کام شام کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا نا یہ گاڑیوں کا اور بائکس کا کام ہے, تو ان کی ریپیئر مینٹیننس کی, کوئی اپیرنٹلی ہی ہیڈ ورک شاپ اور شو روم سم تھنگ لائک دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ بس جی دیکھیں نا آج کل یہ, کیونکہ میں ایکچولی لاہور میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دھند بھی زیادہ ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے نا سردی کا موسم بھی کافی آ گیا ہے, تو بزنس تھوڑا ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جو جس بھائی نے کہا نا کہ یہ آپ کا بزنس تو آج کل ڈاؤن ہوگا, انہوں نے کہا ہاں ڈاؤن تو تھوڑا سا ہے لیکن اتنا بھی ڈاؤن نہیں ہے, کام چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے جو بات کی نا وہ اصل ہائی لائٹڈ پارٹ, وہ کہتے ہیں جب انسان کی نیت اچھی ہو نا تو یہ چیزیں نا معنی نہیں رکھتی, وہ پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کو جو ہے نا دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ چاہے آپ کی فصل ہے, چاہے آپ کا بزنس ہے, چاہے آپ کا کاروبار ہے, آپ کی نیت صاف ہو, یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو بادر نہیں کرتی. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ڈالر اوپر چلا گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, لو جی گئے لٹ گئے برباد ہو گئے, یار حالات ہی ایسے ہیں یار چھوڑو یار. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہوا سب پہ ہوا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, اس میں بھی کام ہی کرنا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس کے تھرو لے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے اتنا سر پہ حاوی کر لیتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر تھیں ان کے بارے میں ان کو اتنا سر پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ ایک مینٹل پیرالسس کا شکار ہو جاتے ہیں, دے آر انیبل ٹو موو فارورڈ. سو یہ جو بھائی جان تھے نا, ان کا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا. وہ کہتے ہیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں, دھند بھی آئے گی, سردی بھی ہوگی, میرے اوپر خاص کیا میری شو روم پہ صرف سردی آئی ہوئی ہے, کیا میرے شو روم پہ صرف جو نا دھند آئی ہوئی ہے, باقی جگہوں پہ نہیں, ہر کسی کا نقصان ہے, تو میں اس کے دوران بھی نکل جاؤں گا یار, ریلیٹیو ٹو ایوری بڈی ایلس آئی ایم اسٹل میکنگ منی. سو واٹس دا پرابلم. تو آئی تھنک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ اگر آپ کا ہونا کہ آپ کو کہ یار ٹرائلز ٹریبولیشنز ڈیفیکلٹیز یہ ہر بندے کی لائف میں آتی ہیں, لیکن آپ مسکراؤ اور کہو الحمدللہ اللہ کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ ہم بھوکے ننگے مر رہے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ اس کے تھرو بھی نکل جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ڈیفیکلٹ آئی ہے, اللہ نے باہر نکالنا ہے اس کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا, جو صحیح حدیث ہے, عجب لامر المؤمن, کہ ایک مومن کا کی جو کیفیت ہے نا, جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said that, عجب, مومن کا جو معاملہ ہے نا, امر مومن کا, وہ عجیب ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ کیا آگے مزید بات بتانے سے پہلے, کیوں فرمایا کہ اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ صرف مومن کو حاصل ہے, جو آگے بات آنے والی ہے, کہ ایوری تھنگ بیکمس خیر فار ہم. جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے, کوئی بہت اللہ کا انعام آتا ہے, تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے, خوشی اس کے لیے خیر. جب اس پہ کوئی کلیمٹی آتی ہے, کلیمٹی بفالز ہم, کوئی مصیبت ٹرائل آ گیا ہے, تو وہ اس قابل ہوتا ہے مومن کہ وہ صبر کر پاتا ہے. اس کا کنیکشن, جیسے آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں, اس کا اللہ سے ایسا انڈرسٹینڈنگ اور اس کا عقیدہ اتنا کلیئر ہوتا ہے, توکل علی اللہ کا کانسیپٹ اس کا اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا کلوزلی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صبر کر پاتا ہے اس پہ آرام سے, اور وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یہ صرف مومن کو حاصل ہے. اس میں نا عمر بھی ایک بڑی خوبصورت چیز, سورۃ العصر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں کیوں ہے, اور اس کے اندر نا اگر یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو آپ کم از کم یہ سارے معاملات کو سمجھ جائیں گے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ ٹرائل سب کچھ بیڑا پار ہے. کیوں بیڑا پار ہے؟ کیونکہ یہ میں سورۃ العصر کی طرف آتا ہوں. اس کے اندر نا ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. I heard it from one of the religious scholars. Beautiful explanation. اگر ایک بندہ ڈوب رہا تو اور سو رہا اور ڈوب رہا, تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اسے؟ مرنے سے بچنے کے لیے اٹھنا ہے. He has to wake up. ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا کیونکہ ابھی تو سو رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ ڈوب رہا ہے اور سو رہا ہے تو سب سے پہلے اٹھنا ہے. اٹھے گا, آگے پیچھے دیکھے گا, اس کے بعد اب اسٹرگل کرنی ہے. اسٹرگل کر کے پانی کے اوپر آئے گا. پانی کے اوپر آیا, ایک دو سانس لیے, اور نیچے سے اسے پتہ لگتا ہے میرا پاؤں کسی نے کھینچا ہے. نیچے دیکھتا ہے تو اس کا پاؤں ایک چین سے بندھا ہوتا ہے, اور چین اس کے کسی کزن کے ہاتھ میں ہوتی ہے مثال کے طور پہ, جو سو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. اس کو بھی جگائے گا. اب وہ اسے جائے گا, جگائے گا, اور اسے لے کے اوپر آئے گا,
اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرا پاؤں نیچے کسی اور نے پکڑا ہوا ہے اینڈ دا سیریز کنٹینیو. تو اللہ تعالیٰ یہ ایگزیکٹ انالوجی ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آتی تو تب تک یہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک وہ آخری بندہ جس کے ہاتھ میں آخری سیکنڈ لاسٹ بندے کا پاؤں کی چین نہیں ہے تب تک اوپر جانا. تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ سمپلی ٹائم کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, تمام all of us are in loss. جب یہ ہو گیا اب اس کے بعد سارے ڈوب رہے ہیں, فار ایگزامپل سب ڈوب رہے ہیں. میں اس لیے اتنی خوبصورت انالوجی ہے. الا الذین آمنوا, سب سے پہلے ایمان لائے, آنکھیں کھولی. اب اس کے ساتھ جو بندہ بیدار ہوتا ہے نا وہ بدقسمت نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ واقعی اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا تو وہ بدقسمت نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں بھی ہے بہت کچھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب اسٹرگل کرے گا, اوپر آئے گا. تواسی بالحق, اور پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے, نصیحت کرتے رہنا ہے. کب تک؟ تواسی بالصبر کے ساتھ. اور اس کے ساتھ اس میں شکر کی بات نہیں آئی, صبر کی بات آئی ہے. اور سبحان اللہ, آئی ڈونٹ نو, میں نے کہیں سنا ہوگا اللہ کی طرف سے یا میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہوگا کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ صرف صبر پہ ہی ہوتا ہے. اور صبر کا پینیکل یہ کہ وہ زبان سے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا, وہ صرف صبر ہی ہے. کل ہی میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو صابر ہوتا ہے وہی شاکر ہو سکتا ہے, اللہ اکبر, اور جو شاکر ہوتا ہے وہی صابر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ لازم ملزوم ہے. اور یہ علی بھی بیسس جو ہے نا, نیچے والی چیز, نیچلا لیول صبر ہے. صبر کر کر کے ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر نہیں ہے, آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں. آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ کو کوئی چیز پاس کرتا ہے, آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے, آپ تھینک یو کریں گے. اور اگر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ تعریف کے پینیکل ہے تو آپ اس شکر کا پینیکل ہے تو آپ تعریف کریں گے. تو سبحان اللہ, الحمدللہ اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں آپ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ تبھی آتی ہے جب انسان اپنی آنکھیں اتنی کھول چکا ہو کہ اس کو اپنے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز میں بھی نا اللہ کی گریٹنس سمجھ میں آ رہی ہو. اور دیکھیں ہماری لائف میں اکثر آپ لوگ سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا, بلکہ ملٹیپل بھی ہوئے ہوں گے, جنہوں نے آپ کو نا کنڈیشن کیا ہوگا, آپ کو ایک بہتر انسان بنایا ہوگا, آپ کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کی ہوں گی جو پہلے نہیں تھیں. سو ون آف دا گریٹسٹ بلیسنگز آف اینی ٹرائل اور ٹریبولیشن از دیٹ اٹ میکس یو اسٹرانگر دین واٹ یو ور بفور. واٹ ایور ڈزنٹ کل یو only makes you stronger. So آپ اس ٹرائل اور ٹریبولیشن سے نکل کے نا اللہ کے شکر گزار ہوتے ہو کہ یا اللہ ایکچولی آئی ایم تھینکفل اینڈ گریٹفل فار دا فیکٹ کہ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو دس. اور میں کئی اپنی ٹاکس میں نے ذکر کیا 2 واقعات کا اپنی لائف کے. ایک تو وہ جب میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا, اور اس پاؤں ٹوٹنے سے مجھے کتنا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اٹ گیو می 2 months آف پیور بیڈ ریسٹ where I was able to study and learn in a way that I never get a chance to do so. Secondly, جو میرا لائف لانگ ایک پرابلم رہا اسٹیمرنگ کا, وہ تقریباً 10 سال مسئلہ رہا میرے ساتھ. اور وہ مجھے اس سے نکلنے کے بعد احساس ہوا, کیونکہ while I was in that problem, ظاہری بات ہے دین سے کنیکٹڈ بھی نہیں تھا, اس طرح پتہ بھی نہیں تھا, تو while I was in that problem مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. کیونکہ یو ڈاؤٹ, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان کے دل میں ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے, شبہات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایونچولی when I got out of it, I realized کہ that experience of about 10 years has made me the kind of person I am. وہ آپ کے اندر ایک لیول آف ریزیلینس لے کے آتا ہے, آپ کو ایک لیول آف پیشنس دیتا ہے, آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو کسی کتاب میں کسی اور بندے سے بات کر کے آپ کو پتہ نہ چلتی. سم لیسنز آر ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اور وہ پرسنل ایکسپیرینس سے ہی آتے ہیں, وہ کسی کتاب سے نہیں آپ پڑھ سکتے. خود سوچیں ذرا, میں چاہوں گا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں نا وہ بھی سوچیں کہ کون سے آپ کی لائف میں کوئی ایسی چیزیں گزری ہیں جو آپ نے کسی کتاب سے نہیں سیکھی, آپ نے کسی شخص سے نہیں سیکھی, آپ نے خود اپنے ایکسپیرینس سے, تجربے سے سیکھی ہیں. کئی لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے ہاں مجھے فلاں بندے نے بیک اسٹیپ کیا تھا نا, آج مجھے پتہ لگ گیا یار اتنا بھی لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, فلاں بندے نے میرا دل توڑا تھا, مجھے پتہ لگ گیا کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ون گیٹس ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگز آفٹر اے لانگ اسٹرگل. اور اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے بیٹا, تجربے کی بنا پہ بات کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ ساروں کو آئی کین ایشور یو کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ سے کہا ہوگا, آپ کے ابو نے کہا ہوگا بیٹا
جب تم باپ بنو گے نا تب پوچھوں گا, یا خواتین کو کہ جب بیٹا تم ماں بنو گے نا تب پوچھوں گی, ابھی تو تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہمارا, لیکن جب تمہارے بچے ہوں گے نا تب پوچھوں گا کہ یہ باپ بننا کیسا ہوتا ہے یا ماں بننا کیسا ہوتا ہے. اصل میں نا انسان کی نیچر یہ ہے بھائی, انسان نا ہیڈ لیس ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا, ہیڈ لیس ہوتا ہے. وہ جو ورڈ ہے نا شوتر بے مہار, ہاں وہ واقعی شوتر بے مہار ہوتا ہے. اور جو وہ لائف کے فیزز سے گزرتا رہتا ہے نا, وہی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اس کو مہار حاصل تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا ویکنس سے بھی گزرتا ہے, تھوڑی سی انکمفرٹیبل سچویشن سے گزرتا ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ وہ پکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں سیکھتا ہے. فیزز آف لائف بائی اللہ سبحانہ. صحیح بات ہے. ٹرائلز ٹریبولیشنز اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی. نو دیٹ اللہ از آلویز ود یو. اللہ نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا. اگر لائف میں کبھی آپ ایک ڈاؤن ورڈ مومنٹ فیل کریں تو یہ جان لیں کہ شاید ہم اللہ سے دور ہو گئے ہوں. اللہ دور کسی سے نہیں ہوتا. اللہ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے, اللہ تعالیٰ تو ادھر ہی ہے جہاں اللہ ہے, ہم دور ہو جاتے ہیں. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.